سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و سجاوار ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، جو خبیر ہے، جو بصیر ہے، جو علیم ہے، جو سمیع ہے، جس کی ذات بقا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہا قیامت کے دن تک تمام نبیوں پر، رسولوں پر درود و سلام کے پھول نچھاور فرما، بالخصوص و بالعموم اللہ کے آخری نبی امام کائنات سید الانبیاء آمینہ کے لالے، عبداللہ کے پیارے، عبد المطلب کے دلارے، جناب عربی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ کے سامنے آج اس خطبہ جمعہ کے اندر کچھ باتیں جس ٹاپک پر بولنی ہے وہ تقوی کے متعلق ہے۔ تقوی یہ وہ موضوع ہے جس پر اگر روشنی ڈالی جائے اور تقوی کی طرف لوگوں کو ابھارا جائے، بلایا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر تقوی کے بارے میں جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں یا بیان کی جائیں گی اس پر عمل کر لیا جائے اور ہر آدمی متقی بن جائے، ہر آدمی تقوی اختیار کر لے، تو سماج اور معاشرے کے اندر گناہ نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ آج چوری ہے، آج چغل خوری ہے، آج زناکاری ہے، آج بدکاری ہے، آج بے حیائی ہے، بے نمازی گھوم رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں بے ایمانی چل رہی ہے، رشوت خوری ہو رہی ہے، امانت میں خیانت کیا جا رہا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں تقوی نہ ہونے کی بنیاد پر ہو رہی۔ اگر آدمی کے اندر تقوی آ جائے تو آدمی ان تمام گناہوں سے بچ جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر تقوی کا لفظ اللہ رب العالمین نے استعمال کیا ہے۔ کہیں پر اللہ نے متقین، کہیں پر متقون، کہیں پر اللہ نے تقوی، ایسے بے شمار الفاظ کے ساتھ اللہ رب العالمین نے تقوی کا ذکر کیا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر جن مقامات پر تقوی کا ذکر کیا گیا، مفسرین کے نزدیک تقوی 5 معنوں میں استعمال کیا گیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ ایک معنی عبادت کے، ایک اخلاص کے معنی میں، اور ایک ڈر اور خوف کے معنی میں، ایک بچنے کے معنی میں۔ عبادت، اخلاص، ڈرنا، بچنا، ایک توحید کے معنی میں، یہ 5 معنوں میں اللہ رب العالمین نے تقوی کا تذکرہ کیا ہے۔ مگر عام طور پر تقوی 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک بچنے کے معنی میں اور ایک ڈرنے کے معنی میں۔ تقوی کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ تقوی ہے کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ بتائیے تقوی کیا ہے، تقوی کس چیز کا نام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے سوال کر لیا کہ بتاؤ، کیا کبھی تمہارا گزر ایسے جگہ سے ہوا جہاں جنگل ہو، جہاں جھاڑیاں ہوں، دونوں طرف سے کانٹے دار درخت ہوں، بیچ سے تمہارا گزر ہو رہا ہے، کیا ایسا ہوا ہے کبھی؟ تو اس آدمی نے کہا بہت بار ہوا ہے ہمارا گزر ایسے۔ تو ابو ہریرہ نے کہا کہ جب تم ایسے راستے سے گزرتے ہو کہ دونوں طرف کانٹے دار درخت ہوں، جھاڑیاں ہوں، تو تم کیسے گزرتے ہو؟ اس نے کہا میں اپنے لباس کو، اپنے بدن کو بچا کر کے گزرتا ہوں کہ کہیں میرا لباس پھٹ نہ جائے اور میرا جسم زخمی نہ ہو جائے، کانٹا چبھ نہ جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اسی کا نام تقوی ہے کہ اپنی روح کو گناہوں سے بچایا جائے، شیطان کے فتنوں سے بچایا جائے،
دنیا کے اندر بہت سارے فتنے ہیں گناہوں کے، ہر طرف گناہ ہی گناہ، فتنے ہی فتنے۔ ان فتنوں سے بچنے کے لیے تقوی اختیار کرو، اور جس آدمی نے تقوی اختیار کر لیا اس کا دل صاف ہے، اس کی روح صاف ہے، اس کا سب کچھ صاف ہے۔ اللہ ظاہر نہیں دیکھتا ہے بدن پہ کپڑا کیسا ہے، اللہ نہیں دیکھتا ہے کہ تمہارا جسم کیسا ہے، تمہارا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، اللہ تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے، تمہارے تقوی کو۔ یہی سوال حضرت عمر فاروق اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان بھی ہوا تھا، تو یہی جواب دیا گیا کہ تقوی اس چیز کا نام ہے کہ اپنے دامن کو گناہوں سے بچایا جائے، یہ تقوی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے نبی تقوی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کا ایک بہترین معنی بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحلال بین، حلال واضح ہے، وان الحرام بین، حرام واضح ہے۔ یہ شراب ہے، شراب پینا حرام ہے، یہ جوا کے اڈے ہیں، جوا کھیلنا حرام ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ گناہ کے کام ہیں۔ یعنی حرام چیزیں واضح ہیں کہ آدمی جانتا ہے یہ چیزیں حرام ہے، اور حلال واضح ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر حلال اور حرام کو واضح کر دیا گیا، مگر حلال اور حرام کے بیچ میں ایک چیز ہے جس کا نام ہے شکوک و شبہات، جس کا نام مشتبہات ہے، شکوک و شبہات ہے، یعنی آدمی شک میں ہے کہ یہ چیز حلال ہے کہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے لوگو تقوی اس چیز کا نام ہے کہ تم شکوک و شبہات سے اپنے آپ کو بچا لو، تم اپنے آپ کو اس چیز سے بچا لو، وہ چیز نہ کرو جس چیز میں شک ہو کہ یہ چیز حلال ہے کہ حرام ہے، اس چیز کا نام تقوی ہے۔ اللہ کے نبی نے کتنے پیارے الفاظ میں تقوی کا معنی بیان کر دیا۔ اے لوگو حلال واضح ہے، اے لوگو حرام واضح ہے، حرام سے بچنا ہے، حلال کو اختیار کرنا ہے، مگر حلال اور حرام کے بیچ میں شکوک و شبہات سے اگر کوئی چیز واضح نہیں ہو رہا ہے تو اس چیز سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ آج ہم حرام خوری کر رہے ہیں، آج ہم حرام سے نہیں بچ رہے ہیں، تو ان شکوک و شبہات والی چیزوں سے کہاں بچیں گے؟ آج ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے میرے بھائی؟ ہمارا سماج آج کہاں جا رہا ہے؟ تقوی کہاں ہے آج ہمارے پاس؟ تقوی کس چیز کا نام ہے ہم بھول گئے۔ نماز میں تقوی نہیں، روزے میں تقوی نہیں، زکوٰۃ میں تقوی نہیں، ساری چیزوں میں ریاکاری، حقوق و معاملات میں، حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں، تمام چیزوں میں تقوی نہیں ہے، تو آدمی کا سماج اور معاشرہ جس میں رہ رہا ہے وہ سماج اور معاشرہ کہاں سے درست ہوگا؟ تقوی نہیں تو سماج میں امن نہیں، چین نہیں، سکون نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دے رہے ہیں۔ حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ اللہ کے نبی لوگوں سے خطاب کر رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے، آپ نے بہت ساری باتوں کا تذکرہ کیا حجۃ الوداع کے موقع پر، آپ نے لوگوں کو تقوی کی طرف ابھارا اور کہا کہ اے لوگو اتقوا اللہ ربکم، اپنے رب سے ڈر جاؤ، اپنے رب سے ڈر جاؤ، اپنے رب سے خوف کھاؤ، تقوی اختیار کرو۔ وصلوا خمسکم، اور اے لوگو 5 وقتوں کی نماز پڑھو۔ وصوموا شہرکم، اور ایک مہینے رمضان کا روزہ رکھو۔ اللہ کے راہ میں زکوٰۃ دو جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے۔ وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرَكُمْ، اے لوگو جو میں تمہیں بتلا رہا ہوں، جو میں تمہیں حکم دے رہا ہوں،
میری اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدخلوا الجنت بربکم، اے لوگو جب تم ان تمام چیزوں پر عمل کرو گے تو تمہیں جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا، تمہارے رب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی حجۃ الوداع کے موقع پر سب سے پہلے لوگوں کو تقوی کے بارے میں اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ نماز بعد میں، زکوٰۃ بعد میں، روزے کا تذکرہ بعد میں، پہلے اللہ کے نبی نے تقوی کا تذکرہ کیا۔ اے لوگوں اگر ہمارا دل صاف ہے، اگر ہمارے دل میں تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، تو ساری کی ساری عبادتیں درست ہیں، صحیح ہیں۔ یہ تقوی کی اہمیت ہے میرے بھائیوں۔ اور تقوی، اللہ اکبر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تقوی کیسا تھا، ان کی پرہیزگاری دیکھیے آپ۔ صحابہ کی جماعتیں ہیں، پرہیزگاری کس طریقے سے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ کہا سنی ہو گئی، کچھ معاملات پہ جھگڑے ہو گئے، معمولی سا جھگڑا تھا۔ ہمارے ہاں کا جھگڑا کیا ہے؟ ہمارے یہاں کا جھگڑا بڑا لمبا بن جاتا ہے، گالی گلوچ، برا بھلا کہا جائے، اور جس آدمی سے لڑائی ہو رہی ہے، بحث ہو رہی ہے، اس تک محدود نہیں ہے۔ ہمارا معاملہ کچھ اور ہے، ہم لڑائی کر رہے ہیں سامنے والے سے، اس کے خاندان کو بھی، وہ سامنے والا تمہارے خاندان کو، سب گالی گلوچ، برا بھلا، ساری چیزیں کھول کر کے رکھ دی جاتی ہے لوگوں کے سامنے۔ یہ ہماری لڑائی، ہمارے جھگڑے۔ صحابہ کے جھگڑے کیسے تھے؟ حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر نے کچھ کہہ دیا، اور ابو بکر کا مقام کتنا اونچا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کیا ہے ہر کوئی جانتا ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے اندر اگر کسی کا مقام سب سے اونچا ہے تو وہ ابو بکر صدیق کا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اے ابو بکر سن لو، میں نے اس دنیا کے اندر تمام لوگوں پر جن لوگوں نے میرے ساتھ احسان کیا، ان لوگوں کے احسان کو میں نے اس دنیا کے اندر پورا کر دیا، لیکن اے ابو بکر سن لو، تمہارا احسان کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین پورا کرے گا۔ وہ ابو بکر صدیق حضرت ربیعہ کو کچھ کہہ دیتے ہیں، بعد میں حضرت ابو بکر کو احساس ہوا، جب حضرت ابو بکر کو احساس ہوا تو رونے لگے۔ حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی نے ابو بکر سے سوال کیا، جب ربیعہ اپنے گھر پہ چلے گئے، ابو بکر بھی ان کے پیچھے گئے اور گھر پہ گئے، دروازے پر دستک دی اور رونے لگے۔ اور لوگ ابو بکر رو رہے ہیں، کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے، کوئی بڑی تکلیف نہیں ہے، انہوں نے ربیعہ کو کچھ برا بھلا کہہ دیا تھا، کچھ باتیں کہہ دی تھی جو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ حضرت ربیعہ گھر سے باہر نکلے، دروازے پر دیکھا ابو بکر رو رہے ہیں، کہا اے ابو بکر، اے صدیق اکبر، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اے ربیعہ، میں نے تمہیں جو کچھ کہہ دیا ہے تمہیں برا لگا ہوگا۔ اے ابو بکر، اے ربیعہ، مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، اے ربیعہ تم مجھے معاف کر دو۔ معافی مانگنے لگے۔ حضرت ربیعہ نے کہا اے صدیق اکبر، آپ کیوں معافی مانگتے ہیں؟ اللہ آپ کو معاف کرے۔ حضرت ابو بکر نے کہا اے ربیعہ، اگر تم مجھے معاف نہیں کرو گے تو میں اللہ کے نبی کے پاس جاؤں گا اور شکایت لے کر کے اللہ کے نبی کے پاس جاؤں گا۔ حضرت ربیعہ ابن کعب کا معاملہ اور حضرت ابو بکر کا معاملہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ربیعہ، تم ابو بکر کو کہو کہ اے ابو بکر تمہیں اللہ معاف کرے۔ اللہ کے نبی نے دونوں میں صلح کرا دیا۔ یہ تقوی ہے اس صحابہ کے اندر کہ دنیا کے اندر معاملہ حل ہو جائے، میں نے اس کو کچھ کہہ دیا ہے، اس کو میری ذات سے تکلیف ہو گئی ہے، مجھے آخرت میں پکڑا نہ جائے، مجھے آخرت میں کھڑا نہ کیا جائے، دنیا میں سارے معاملات حل کر لیے جائے۔ یہ تقوی ہے، اور صحابہ کے اندر یہ تقوی تھا، آج ہمارے اندر کا ہے۔
ہم نے کچھ بھی کہہ دیا، ہماری ذات سے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا۔ اور آج میں تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میری ذات سے کسی کو تکلیف ہوگی تو معاف کریے گا۔ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اگر میری ذات سے کسی کو تکلیف ہوئی ہوگی، اور آپ تمام لوگ اگر میرے دل میں کسی کے لیے کچھ بھی ہے یا کوئی تکلیف ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، میں بھی معاف کرتا ہوں اور اللہ سے کہتا ہوں اللہ سب کو معاف کر دے، یہ معاملہ یہی پر حل کر لو، یہ تقویٰ ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا والوں کے سامنے اپنے تقوی کو دکھایا کہ دیکھو، اور کوئی لمبا جھگڑا نہیں تھا، کوئی گالی گلوچ نہیں ہوا تھا، کچھ ایسا معاملہ انبن ہو گیا، کہاں سنی ہو گئی، بس نہ کوئی ہاتھا پائی نہ ہو، نہ کسی کو کچھ بھی نہیں۔ یہ صحابہ تھے میرے بھائیو، صحابہ کرام کی جماعت۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے قرآن مجید کے اندر کہا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو، اے تمام کے تمام انسانوں، ہم نے تمہیں ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا۔ تم سارے کے سارے لوگ، اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، تم ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہو۔ اور جہاں پر اللہ رب العالمین نے اس چیز کا تذکرہ کیا، وہی پر یعنی 2-3 آیتیں آپ پیچھے چلے جائیے، سورہ حجرات کے اندر 26ویں پارے کے اندر اللہ نے جہاں پر اس آیت کے اندر یہ بیان کیا کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا، اس کے 2-3 آیتوں میں آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کو مخاطب کیا۔ پہلے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى، اے ایمان والو، تم ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہو، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی آیت کے ٹکڑے کے اندر کہا کہ کسی کو برے القاب سے نہ پکارو۔ آگے چلیے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اللہ نے اس آیت کے اندر کہا کہ غلط فہمیاں نہ پالو۔ اے لوگو، اگر تمہارے درمیان کسی بات کو لے کر غلط فہمی آئے تو ان غلط فہمیوں کو دور کر لو، اپنے کسی بھائی کے لیے غلط فہمیاں نہ پالو، ایک دوسرے کی چغل خوری نہ کرو، غیبت نہ کرو، کسی کی برائی کسی دوسرے کے سامنے بیان نہ کرو۔ ان تمام چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ اے انسانوں سنو، تم ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ کی اولاد ہو۔ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اے لوگوں، ایک دوسرے سے دشمنی لوگے، ایک دوسرے کی غیبت کرو گے، ایک دوسرے کے لیے اپنے دل کے اندر نفرت پالو گے تو سنو، تم سارے کے سارے بھائی ہو، آدم اور حوا کی اولاد ہو۔ کتنی عجیب و غریب بات ہے سورہ حجرات کے اندر اللہ رب العالمین، اور کتنا بہترین دیکھیے قرآن کے گفتگو کرنے کا انداز ہے۔ کسی انسان کا کلام ہو سکتا ہے یہ؟ ہرگز نہیں، یہ اللہ کا کلام۔ اللہ نے کہا ان اکرمکم عند اللہ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور اے لوگ سنو، ہم نے تمہیں شعبوں میں، قبیلوں میں بانٹ دیا، ہمیں تمہیں خاندانوں میں بانٹ دیا، 7 برادری میں تقسیم کر دیا، اس لیے نہیں کہ تم ایک دوسرے کو بڑا بناؤ، وہ خان ہے، وہ چودھری ہے تو وہ سید ہے، تو وہ قریشی ہے تو وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، تو وہ بڑا ہے وہ چھوٹا نہیں، سارے کے سارے لوگ برابر ہو۔ ہم نے شعبوں میں، قبیلوں میں، خاندانوں میں، ذات برادری میں اس لیے بانٹا لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانے جا سکو، ایک دوسرے کو پہچانو۔ ارے بھائی، سب کا نام، کسی کا نام ایک ہی ہوتا ہے، اس کے ذات سے، اس کی برادری سے پہچان لیا جاتا ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے نا۔ لیکن اللہ نے کہا کہ اے لوگو، تم ایک دوسرے سے بڑے نہیں ہو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک بہتر وہ ہے جس کے پاس تقوی ہے۔ نہ گورا، نہ کالا، نہ چھوٹا، نہ بڑا، نہ امیر، نہ غریب، نہ فقیر، نہ حبشی غلام، کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے کہا کہ تقوی کی بنیاد میں انسان کا مقام بلند ہوتا ہے اللہ کی نظر میں۔ حضرت بلال حبشی کو دیکھیے، حبشہ کے غلام ہے، معمولی سے غلام ہے، ایمان لائے،
ان کا مالک ان پر بڑا ظلم کرتا تھا، لیکن اے بلال تمہارے ایمان کو سلام ہے، تمہارے اوپر تکلیفیں آئی، مصیبتیں آئی، پریشانی آئی، لیکن حضرت بلال نے اللہ کے خوف کے آگے اپنے دل میں کسی کا خوف نہیں رکھا۔ احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یہ زبان سے بلال کے نکلتا رہا۔ یہ بلال ہے، معمولی سے غلام ہے، لیکن اسلام کے اندر آنے کے بعد اور تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرنے کے بعد اتنا بلند مقام ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب اللہ کے نبی گئے اور واپس آئے تو اللہ کے نبی نے بلال سے کہا، اے بلال کیا بات ہے؟ میں نے دیکھا کہ تم جنت میں مجھ سے آگے چل رہے تھے، تمہارے قدموں کی آہٹ مجھ سے آگے آ رہی تھی، تم مجھ سے جنت میں آگے چل رہے تھے، کیا بات ہے؟ اے بلال کیا عمل کرتے ہو؟ حضرت بلال نے کہا، اے اللہ کے نبی میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، مجھے پیشاب پاخانہ کوئی حاجت آ گئی، کچھ بھی ہو گیا، میرا وضو ٹوٹ گیا تو میں فوراً وضو کر لیتا ہوں، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیتا ہوں، تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ یہ بلال ہے، تقوی کی بنیاد پر ان کا اتنا بڑا مقام۔ یہی بلال مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، بھاری پتھر رکھے گئے، جب مکہ کو فتح کر لیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 بتوں کو کعبۃ اللہ کے صحن سے، کعبۃ اللہ کے اندر سے نکالا اور حضرت بلال کو حکم دیا اور دنیا والوں کو یہ سبق دیا کہ اے دنیا والوں، یہ وہی بلال ہے کہ اسے مکہ کے اندر کل گھسیٹا گیا تھا، کل مکہ کے اندر اس پر ظلم کیا گیا تھا، مگر آج تقوی کی بنیاد پر اے بلال چلو کعبۃ اللہ کے چھت پہ کھڑے ہو جاؤ اور اذان کی صدا بلند کرو، اے بلال اذان کے کلمات کہو۔ بلال کو کعبۃ اللہ کے چھت پر کھڑا کیا گیا اور تمام لوگ، جو لوگ حضرت بلال پر ظلم کرتے تھے، وہ بھی بلال کے اذان کو سن رہے ہیں۔ یہ تک بنیاد پر اللہ نے مقام بنایا اور بلند کیا حضرت بلال کا۔ یہ اسلام ہے، یہ ہماری شریعت ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ کعبۃ اللہ کا صحن ہے، ایک طرف سعودیہ کا بادشاہ ہے، یہ مسجد نبوی ہے، سعودیہ کا بادشاہ بھی اسی صف میں بیٹھا ہے، حبشہ کا کوئی کالا آدمی بھی اسی، انگلینڈ کا یا امریکہ کا یا یہ تمام ممالک جو وائٹ اور گورے ہیں، ان تمام لوگوں کو بھی ایک صف میں کھڑا کر دیا گیا۔ ایک طرف کالا ہے، گورا ہے، امیر ہے، غریب ہے، سعودیہ کا بادشاہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، سارے لوگ ایک صف میں کھڑے ہو گئے۔ اللہ نے، اسلام نے، شریعت نے سب کو ایک بنا دیا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ تقوی کی بنیاد پر اللہ ایک دوسرے کے مقام کو بلند کرتا ہے، یہ تقوی ہے میرے بھائی۔ اور سن لو، کوئی ولی نہیں ہو سکتا، ولی کے شرائط میں یہ شامل ہے کہ اگر تقوی ہے تو اللہ کا ولی ہے، تقوی نہیں تو ولی نہیں۔ اجمیر میں چلے جاؤ، وہ کاجو بادام نکال دیتا ہے آدمی، وہ فلاں بابا ہے، وہ جادو سے پتہ نہیں کیا کاجو بادام، یہ ولی تھوڑی ہے، یہ ولی تھوڑی ہے۔ ولی کے لیے شرط ہے کہ تقوی ہو۔ اللہ نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ولی کون؟ ولی وہ اللہ کا دوست، وہ جو کسی سے غم نہیں کرتا، کسی سے خوف نہیں کھاتا ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے وہ ولی ہے۔ یہ ولی کی نشانی بیان کی گئی ہے قرآن مجید کے اندر۔ تو یہ تقوی کی اہمیت ہے میرے بھائیوں، سمجھو اس بات کو۔ اگر تقوی ہے تو سماج اور معاشرے کے اندر امن اور سکون ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہی بات کیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ قرآن مجید کی اس آیت کو اٹھا کر کے دیکھیے، اگر روزی میں کشادگی چاہتے ہیں، روزی میں برکت چاہتے ہیں، اپنے معاملات میں سکون چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، تو تقوی اختیار کیجئے، یہ رب کا فرمان ہے۔ تقوی کیا ہے؟ حضرت عمر کا گزر ہو رہا ہے ایک ایسے گھر سے
جہاں پہ یہ آواز آ رہی تھی کہ دودھ کے اندر پانی ملا دو. یہ لمبا واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا. حضرت عمر فاروق کے کانوں نے سنا کہ ماں بیٹی آپس میں باتیں کر رہی تھی. بیٹی کہہ رہی تھی کیا ہے میری ماں، دنیا والے نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کھاؤ. اس لڑکی نے، اس بیٹی نے تقوی کا درس دیا. تقوی یہ ہے کہ خلوت میں بھی اور جلوت میں بھی اللہ سے ڈرا جائے. اے میری ماں، دنیا والے تو نہیں دیکھ رہے مگر اللہ دیکھ رہا ہے. حضرت عمر فاروق کو وہ لڑکی اتنی پسند آئی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کا نکاح کر دیا. آج ہمارے ہاں کا معاملہ ہے، اکثر و بیشتر دودھ والے جو ہیں بیچارے، اکثر و بیشتر لوگ سب پانی ملاتے ہیں. اصلی دودھ کون دیتا ہے؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کھاؤ. اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کھاؤ. یہ دودھ ہے، اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، اس کو نیچرل طریقے سے لوگوں کے سامنے اور لوگوں کو بیچو اور دو. وہ پانی ملا رہے ہو، 10 روپیہ 20 روپیہ کا معاملہ ہے، 10-20 روپے کے لیے اپنے تقوی کو، اپنے ضمیر کو، اپنے ایمان کو بیچ رہے ہو. تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو تقوی یہ ہے کہ خلوت میں بھی، اکیلے میں، تنہائی میں اور دنیا والوں کے سامنے بھی اللہ سے ڈرا جائے. یہ تقوی ہے. وہ واقعہ آپ نے سنا، عبداللہ ابن عمر کا گزر ہوا. بہت سارے ساتھی ہیں، کہا کہ دھوپ ہے، بہت زیادہ تیز دھوپ ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میرے ساتھیوں اگر کوئی درخت ملے گا تو بتانا، اس کے سائے کے نیچے بیٹھ جائیں گے اور کھانا وغیرہ کھا لیں گے. سفر پہ ہیں یہ لوگ. گئے، ایک درخت ملا، دیکھا وہاں پہ ایک چرواہا ہے، اپنی بکریوں کو چرا رہا ہے. حضرت ابو بکر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی ملاقات ہوئی اس چرواہے سے. تو انہوں نے کہا اتنے دھوپ میں تم کیا بات تھے، بکریاں چرا رہے ہو، تمہیں گرمی نہیں لگ رہی ہے؟ چلچلاتی دھوپ ہے اور عرب کا دھوپ، اللہ اکبر، ریتیلی زمین ہے، اس میں تم بکریوں کو چرا رہے ہو؟ آؤ بیٹھ کر کے ہمارے ساتھ کھانا کھا لو. اس چرواہے نے کہا نہیں، میں روزے سے ہوں. رمضان کا مہینہ نہیں تھا. رمضان کا مہینہ ہوتا تو حضرت عبداللہ ابن عمر بھی روزے سے ہوتے، ان کے ساتھی بھی روزے سے ہوتے. انہوں نے کہا کیسا روزہ؟ کہا نفلی روزہ رکھا ہے میں نے. چلچلاتی دھوپ ہے، گرمی کا موسم ہے، عرب کا اور اس حالت میں روزہ رکھا ہوا ہے اس چرواہے نے. عبداللہ ابن عمر نے اس کا امتحان لیا، کہا ایک بکری دے دو، ہم سے قیمت لے لو اور اپنے مالک کو جا کر کے بتا دینا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے. اس نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، اے عبداللہ ابن عمر، میرا مالک نہیں دیکھ رہا ہے مگر بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ کیا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا اللہ کل قیامت کے دن مجھے پکڑے گا نہیں؟ کیا اللہ رب العالمین مجھ سے حساب نہیں لے گا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کے تقوی کو دیکھا، اس کے پرہیزگاری کو دیکھا، اس کو خرید کر کے اسے آزاد کر دیا. یہ تقوی ہے، یہ پرہیزگاری ہے. اے لوگو، جس روز ہم نے نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، تمام معاملات میں تقوی اختیار کر لیا، اس دن ہمارے سماج میں گناہ نام کی کوئی چیز نہیں. آج بےایمانیاں چل رہی ہیں، آج حقوق و معاملات کو کھایا جا رہا ہے، اڑایا جا رہا ہے دھجیاں. وجہ یہ ہے کہ تقوی نہیں، پرہیزگاری نہیں. یہی معاملہ حضرت عمر فاروق کا ہے. کتنا احساس تھا، اللہ کا ڈر کتنا تھا. راستے سے گزر رہے ہیں، رعایا کا حال چال لینے کے لیے خلیفۃ المسلمین ہے، تمام مسلمانوں کے خلیفہ ہے. دنیا کے اندر جتنے مسلمانوں کے ممالک ہیں ان تمام ممالک کے امیر ہیں. حضرت عمر فاروق کیا ہے؟ گشت کر رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں کہ میری رعایا میں، میری قوم میں، میری بستی میں کوئی ایسا نہ ہو جو بھوکا سو گیا ہو، جس کو کوئی تکلیف ہو اور مجھے خبر نہ ہو. ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی. گئے، وہاں پر پہنچے،
دیکھا ایک بوڑھی ماں ہے جو چولہے پر ایک برتن ڈال کر کے اور بچوں کو دلاسا دے رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اس کے برتن ڈھکن کو ہٹایا، دیکھا اس برتن کے اندر پانی ہے اور پتھر رکھے ہوئے ہیں، وہ پتھر وہ عورت ابال رہی ہے اور بچوں کو دلاسا دے رہی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران پریشان، میری رعایا میں ایسے لوگ بھی موجود، اے دنیا کے اندر حکومت کرنے والوں، اگر تمہیں روڈ دے دیا جائے بنانے کے لیے تم آدھے سے زیادہ پیسہ کھا لیتے ہو، تم نگر سیوک ہو، تم ایم ایل اے ہو، تم فلاں ہو، تمہیں ڈگری دے دیا گیا، تمہیں لوگوں نے جتا کر کے عہدہ اور منصب دے دیا، تم لوگوں کے رعایا کے پیسے کھاتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ دیکھو حضرت عمر فاروق کو کہا، اس عورت نے عمر فاروق سے کہ کل قیامت کے دن میں عمر کا دامن پکڑوں گی اور اللہ سے کہوں گی، اے اللہ تو نے عمر کو خلیفہ بنایا تھا، ہمارا امیر بنایا تھا، عمر نے ہمارا خیال نہ کیا، عمر کا دامن پکڑوں گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا، گئے اور اپنے خزانے سے ایک بوری لیا، تمام چیزیں جو ضروریات کی تھی وہ تمام کی تمام چیزیں لیے، ایک بوریے میں رکھا اور اپنے پیٹھ پر اٹھایا، لانے لگے۔ غلام اسلم بھی موجود ہے، اسلم نے کہا، اے امیر المومنین میں آپ کا غلام موجود ہوں۔ جواب دیا، اے لوگوں تقوی اور پرہیزگاری کیا ہے؟ عمر فاروق کا جواب سنو، اے اسلم تم دنیا کے اندر میرا یہ بوجھ اٹھا لو گے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے میرے معاملے کو اٹھاؤ گے، میرے بوجھ کو اٹھاؤ گے۔ یہ عمر فاروق کا تقوی تھا۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ یہی عمر فاروق ہیں، فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، اندھیرا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی اندھیرے میں ہی نماز پڑھا جاتا تھا، صحابہ کرام بھی اندھیرے میں نماز پڑھا کرتے تھے اور اس طریقے سے کہ ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکتے تھے۔ عمر فاروق فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، ان کو کیا معلوم کہ اگلی صف میں کوئی کھڑا ہے جو مجھے مارنے کے لیے آیا ہے، جس کے ہاتھ میں خنجر ہے، چھپا کر کے رکھا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھ لی، نماز شروع کر دی۔ فیروز نامی وہ شخص، ابو لولو فیروز نامی وہ شخص زہر آلود خنجر لے کر کے آیا تھا، حضرت عمر فاروق کے پیٹ پہ لگاتار وار کرنے لگا اور کئی وار کیے حضرت عمر فاروق کے پیٹ میں۔ حضرت عمر فاروق زخمی ہو گئے، گر گئے، ان کو گھر پہ لے جایا گیا۔ عبد الرحمن بن عوف نے مکمل نماز پڑھائی۔ حضرت عمر فاروق بستر مرگ پر ہے، مرض الموت میں داخل ہے اور حالت ایسی ہے کہ پانی پلایا جا رہا ہے تو پیٹ سے باہر، دودھ پلایا جا رہا ہے تو پیٹ سے باہر، بستر پر پڑے ہیں، بہت زیادہ بیمار ہیں، تکلیف میں ہے۔ ایک شخص آیا، بہت سارے لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، ایک شخص آیا دیکھنے کے لیے۔ حضرت عمر فاروق کو دیکھنے کے بعد، حال چال لینے کے بعد وہ شخص جانے لگا۔ عمر فاروق کی نگاہیں اس کے پینٹ پر، اس کے پیجامے پر، لنگی پر پڑ گئی۔ وہ شخص اپنے پیجامے کو ٹخنے سے نیچے لٹکائے ہوئے تھا۔ حضرت عمر فاروق نے اس کو بلایا، کہا، اے بھتیجے ادھر آؤ۔ بلانے کے بعد کہا، اپنے لنگی کو، پیجامے کو ٹخنے سے اوپر کر لو، ٹخنے سے اوپر کر لو۔ یہ تقوی ہے، یہ پرہیزگاری۔ مرض الموت میں داخل ہے اور وہاں پر بھی تقوی اور پرہیزگاری دیکھی۔ اپنے لنگی اور پیجامے کو ٹخنے سے اوپر کر لو۔ اور ہمارے یہاں معاملہ کیا ہے؟ یا تو مولوی بے شرم ہو گیا ہے یا تو عوام بے شرم ہو گئی۔ بتاتے رہو، کہتے رہو، ان کو ٹخنے سے نیچے ہی پہننا، یا تو عوام بے شرم یا تو مولوی بے شرم، کہتے کہتے لوگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند نہیں کیا، ٹخنے سے نیچے پیجامے کو لٹکایا جائے۔ یہ اللہ کے ڈر کے خلاف ہے اور یہ گھمنڈ اور غرور کی علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، اور ہم ہیں کہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو عمر فاروق کا یہ تقوی تھا، یہ تقوی تھا میرے بھائیوں،
یہ تقوی آج ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو کیا بات ہے۔ لوگوں اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کھاؤ، نوجوانوں، بڑے لوگوں، بزرگوں، عورتوں، خواتین، تمام لوگوں سے مخاطب ہوں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں 3 آیتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے، ہر کسی کو معلوم ہے، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور ایک سورہ احزاب کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ تینوں آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تلاوت کیا کرتے تھے، اگر غور کیا جائے ان تینوں آیتوں کے اندر تو بہت بڑا سبق ہے اور بہت بڑا درس ہے۔ یہ آیتیں اللہ کے نبی تلاوت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے تلاوت کیا ایک نکاح کے موقع پہ، ایک شخص وہ آیتیں سننے کے بعد مسلمان ہو گیا۔ ان آیتوں کے اندر تقوی کا تذکرہ، ایمان والوں کو مخاطب، اور ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا جائے کہ ایمان والوں تقوی اختیار کرو۔ اس آیت کے اندر، ان تینوں آیتوں کے اندر اللہ کے بارے میں تقوی، اللہ سے ڈرو، حق تقاتی جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگو، اے تمام انسانوں، سنو، اپنے رب سے ڈرو اور سنو، تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا گیا، تم ایک ہی سنتان کی اولاد ہو، آدم اور حوا سے پیدا کیا گیا تمہیں۔ اور سنو، حقوق و معاملات کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک طرف ایک آیت کے اندر اللہ کے بارے میں کہا گیا اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، ایک طرف حقوق العباد کے بارے میں کہ لوگوں، اے شوہر اور بیوی، آپس میں ایک دوسرے کے حقوق و معاملات کو لے کر کے ڈرو اللہ سے۔ حقوق العباد کا تذکرہ کیا گیا۔ غور کریے آپ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے سماج اور معاشرے کے اندر رہنے والے لوگوں، ایک طرف اللہ سے ڈرو، دوسری طرف گھر کے اندر ہو، ماں اور باپ کا معاملہ ہو، اولاد کا معاملہ ہو، بیوی اور شوہر کا معاملہ ہو، حقوق العباد کا، اور تیسری طرف بازار میں ہو، مارکیٹ میں ہو، یا کوئی معاملہ ہو رہا ہے، اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈرو اور اپنے زبان سے صحیح اور سیدھی بات نکالو۔ غور کریے آپ، ان تینوں آیتوں پر اگر عمل کر لیا جائے تو ہمارا سماج اور معاشرہ درست ہو جائے گا۔ رب تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ باری الہ ہم تمام لوگوں کے دلوں کے اندر تقوی پیدا کر دے۔ یا الہ العالمین، ہمیں متقی اور پرہیزگار اس طریقے سے بنا جس طریقے سے نبی کے صحابہ کے اندر تقوی اور پرہیزگاری تھا۔ اور ایک چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار تو تھے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھا کرتے تھے جو ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یہ دعا ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اس دعا کو پڑھتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جب آپ سفر پہ جاتے تھے تو خاص طور سے اس دعا کو پڑھتے تھے۔ سفر پہ اس دعا کا کیا کام ہے بھائی؟ سفر پہ جا رہے ہیں، اس دعا کا کیا کام ہے سفر پہ؟ اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کر رہا ہوں۔ دنیا والوں کو ہدایت کی طرف بلانے والا ہدایت کا سوال کر رہا ہے۔ اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ میں ہدایت کا سوال کر رہا ہوں۔ والتقی، تقوی اور پرہیزگاری کا سوال۔ والعفاف، پاک دامنی کا سوال۔ والغنی، اور اے اللہ لوگوں کا محتاج نہ بنانا۔ یہ دعا بہت بہترین دعا ہے، ہر مسلمان کو اس کو یاد کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے اس دعا کو مانگنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق دے۔